پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اب اسی غزہ امن معاہدے کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جیسے حذیفہ صاحب کے سامنے بھی ہم نے سوال رکھا. اس وقت فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. فواد صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر، گنڈا پور صاحب کا جو کل کا بیان ہے اور اس سمیت مختلف ایشوز ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو یہ امن معاہدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے ویلکم بھی کیا، اب اس پر کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں ایون اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس معاہدے کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ذرا جلدی کر گئے ویلکم کرنے میں. پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کو، پارلیمنٹ کو تو کوئی عزت دینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو انہیں تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ظاہر ووٹ لے کے نہیں آئے تو اس لیے ان کے نزدیک ان کی تو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. لیکن انہیں جب فون آیا امریکہ سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بعد بات کرنی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کا ٹویٹ آ جائے پہلے، تو انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں وہ ٹویٹ پہلے کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو اب اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بیان کے بالکل مختلف ہے. تو اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ایک بات کر رہا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور بات کر رہا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم کنکلوڈ کیا کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ شیئر ہوا تھا، جو اناؤنس ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے، وہ نہیں ہے. اور جو بنیادی سکم یا جس کے اوپر اختلاف یا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی فورس جو ہے، فوج جو ہے، وہ غزہ میں نہیں ہوگی. لیکن جو معاہدہ وائٹ ہاؤس سے جاری ہوا ہے اس میں یہ بات ہے کہ اسرائیلی فورس کو ان لمیٹڈ ٹائم تک وہاں پہ رہنے کی اجازت ہوگی. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے قطر اور اب پاکستان نے دونوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے پاکستان نے عرب لیگ کے ساتھ جانا ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ رہنا ہے. ابھی تو ہمارا ظاہر ڈیفینس پیکٹ بھی ہو گیا ہے. یہ کوئی ہم اکیلے فیصلے تو نہیں کر سکتے. سو پاکستان میں جو بھی لیڈرشپ ہوگی وہ یہ فیصلے کرنے میں کوئی بہت آزاد تو نہیں ہے. انہوں نے جو اپنا مفاد ہے، وہ پاکستان کا مفاد ہے، وہ دیکھنا ہے. اور پاکستان کا مفاد اسرائیل کی معاملے میں یہ ہے کہ ہم عرب لیگ کے ساتھ رہیں گے اور جو عرب کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ کریں گے ہم اس کے ساتھ جائیں گے. فواد صاحب، اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کے اختلافات کی بات کریں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب سیم پیج کا ذکر کر رہے ہیں، جو ٹرمپ صاحب تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی، اس وقت حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، کوئی اثر ان پر نہیں پڑ سکتا؟ آپ سمجھتے ہیں اس طرح؟ آئی تھنک اگر کوئی تھریٹ ہے تو وہ تو زرداری صاحب کی پوزیشن کو ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تو تھریٹ نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں سائڈ لائن کیا گیا ہے اہم ڈیسیژن میکنگ میں، اگر تھوڑا بہت بھی اسٹیبلشمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک اعتماد ہوتا تو شاید ان کو اس طرح سے سائڈ لائن نہیں کیا جاتا. کیونکہ دیکھیں نا، جو 2 امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگز ہوئی ہیں، یعنی پہلے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہوا، پیپلز پارٹی کے کسی آدمی کو پتہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. پھر زرداری صاحب تو پہلے چھٹیاں منانے چین چلے گئے اور وہاں پہ ان کو آپ نے دیکھا کہ جو ہائیسٹ میٹنگ ان کی ہوئی وہ ایک صوبے کے نائب گورنر کے ساتھ ہوئی. دوسری طرف پھر اب وہ آئے ہیں اور وہ یو اے ای چلے گئے ہیں، اور وہ نہیں لگ رہا کہ وہ کسی ڈیسیژن میکنگ میں ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے یا ان کی کوئی دلچسپی بھی جو ہے وہ موجود ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو امریکہ کے دورے کا، لیکن اگر اس میں شمع جنیجو کو لے جایا جا سکتا ہے تو بلاول بھٹو کو بھی تو لے جایا جا سکتا تھا نا. تو وہاں پہ بھی کوئی پیپلز پارٹی کو نہیں پوچھا گیا. So that means کہ پیپلز پارٹی از ناٹ ان اے گڈ بکس اینی مور، اور اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے فارغ ہوگی. فواد صاحب، حال ہی میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کے حوالے سے باتیں ہوتی تھی تو پی ٹی آئی ان کی تردید بھی کرتی تھی اور کہا کہ یہ بھی موقف اپنایا جاتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. لیکن کل جو گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے علیمہ صاحبہ کے حوالے سے، اب تو وہ خود مان رہے ہیں کہ اختلافات ہیں، اور جو انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ سپورٹ کیا جا رہا ہے علیمہ صاحبہ کو. آپ اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس طرح سے تو امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کی جو 2 پٹڑیاں ہیں، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوئرسیو پاور ہے اور دوسرا عمران خان کی پولیٹیکل پاور ہے.
کوئی تیسرا فریق اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, اس کی کوئی بڑی اہمیت پولیٹیکلی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا ہے, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے عمران خان کو بھی تھوڑا نقصان پہنچایا ہے, اور انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن پارٹی تو پہلے ہی نابالغ بچوں کی قیادت میں ہے. سو یہ تو ایک پولیٹیکلی نومولود لوگ ہیں, ان کو کتنا کے افیکٹ کر لیں گے. پارٹی تو دیکھیں نا 9 مئی سے 20 جون تک کے درمیان میں ختم ہو گئی. آپ نے کاڈر ختم کر دیا اس کا, اور اس کی جگہ سلمان راجہ جو پی ایم ایل این کے رہنما تھے اور پی ایم ایل این کے وکیل تھے نواز شریف صاحب کے, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, وہ سیکرٹری جنرل بن گئے. گوہر صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, وہ جو ہے وہ چیئرمین بن گئے. اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کا یہ جو شیخ وقاص ہیں یہ تو کاف لیگ میں تھے اور پیپلز پارٹی سے پھر کاف لیگ میں گئے. تو یہ سارے لوگ جو آئے ہیں ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, نہ ان کی کوئی جدوجہد ہے, نہ عمران خان ہی انہیں جانتے ہیں. سو یہ لوگ جو ہیں ایک حادثے کے نتیجے میں آ گئے, اس سے زیادہ ان کی امپورٹنس تو نہیں. نہیں, لیکن فواز صاحب کے اندر پارٹیاں تو تبدیل ہم نے دیکھا ہے, کئی سیاستدانوں نے کی ہیں. خود شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. پارٹیاں تبدیل تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن آپ نے یہ سوال پوچھا کہ پی ٹی آئی پہ کیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ تو 9 مہینے 10 مہینے کی تو ان کی ٹوٹل پالیٹکس ہے. تو پی ٹی آئی پہ کیا فرق پڑے گا. وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کا جو اس وقت جو لوگ ہیں اگر وہ پولیٹیکلی کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بالکل ہی نومولود ہے, تو اس کا عمران خان کی پالیٹکس میں پی ٹی آئی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وہ عمران خان ہے اور لوگ ہیں, درمیان میں جو لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت حیثیت جو ہے وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے انتخابات کے حوالے سے, پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ کب جاری ہوگی یا جو کچھ سوالات اٹھے تھے, اب جو رپورٹ آئی ہے آپ اس رپورٹ پر کیا کامنٹ کریں گے اور تاخیر کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو ٹیلی گراف نے ایک پوری سٹوری دی ہے, رپورٹ سے زیادہ تو وہ جو ٹیلی گراف کی سٹوری ہے وہ زیادہ ریویلنگ ہے کہ کس طرح سے کامن ویلتھ نے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی درخواست کے اوپر الیکشن میں ریگنگ کی رپورٹ چھپائی. کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا. لیکن دیکھیں نا, یہ تو پھر جو 9 فروری کو لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا, اس وقت شبلی فراز جیسے جو غدار ہیں پارٹی کے, انہوں نے کر دیا کہ جی یہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں رول ادا کریں گے. تو یہ تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ پارلیمانی وہ کمیٹی, سیاسی کمیٹی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ احتجاج نہ کریں کہ گھروں میں بیٹھیں, وہ تو پاکستان کے مجرم ہیں جنہوں نے ان الیکشنز کو اس طرح سے قبول کیا. اس کے اوپر بجائے اس کے کہ عمران خان ان کو شو کاز نوٹس دے کے یہ شبلی فراز وغیرہ کو پارٹی سے نکالتے اتنے بڑے بلنڈر پہ, ان کو جو ہے وہ سینٹ میں عہدے دے دیے گئے. ظاہر ہے یہ اس سے اب کامن ویلتھ رپورٹ کی کیا اہمیت رہ گئی جب اس کے اوپر کوئی بندہ نہیں نکلا. چلیں ٹھیک ہے فواز صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو کامن ویلتھ آبزرور گروپ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے.